بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں منیر ٹی وی اور میں ہوں ملک منیر حسین۔ آج ہم بات کریں گے شرک پور شریف کی صحافت پر۔ عام طور پر عوام کی طرف سے بہت سارے اعتراضات جو ہیں وہ صحافی برادری پر کیے جاتے ہیں، جن میں کچھ حقیقت پر مبنی ہے اور کچھ غیر ضروری اعتراضات ہیں جن کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو آج ہم دونوں طرح کے جو اعتراضات ہیں ان کا تفصیلی جو ہے وہ جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلا اعتراض جو ہے وہ شرک پور شریف کی صحافی برادری پر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈگری کہاں سے لی ہوئی ہے، اور نمبر دو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شرک پور شریف کے جو صحافی ہیں وہ لفافہ صحافی ہے، یعنی کہ لفافہ لیتے ہیں اور خبر کو جو ہے وہ غلط رخ دے دیتے ہیں۔ اور نمبر تین کہا جاتا ہے کہ شرک پور میں جو ہے وہ صحافیوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ نمبر چار اعتراض کیا جاتا ہے کہ شرک پور شریف میں پریس کلب جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ان میں جو ہے اصلی کون سا ہے۔ تو پہلے ان چار اعتراضات کا ہم جائزہ لیں گے اور اس کے بعد جو ہے آگے گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے ڈگری کا تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ صحافت میں پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے اور ڈگری ہولڈر ہونے چاہیے، اور جب تک پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ آگے نہیں آئیں گے تب تک ہم جیسے نکمے، نااہل اور کم تعلیم یافتہ جو ہیں افراد وہ شہر میں یوں ہی صحافت کرتے رہیں گے۔ لوگ اعتراض تو کرتے ہیں کہ شرک پور کے صحافی جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ڈگری یافتہ نہیں ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے جو پڑھے لکھے ہیں وہ صحافت میں آنا نہیں چاہتے، اور جواب یہ دیتے ہیں جی شرک پور کی جو صحافت ہے وہ بڑی گندی ہے، ایسے ہے ویسے ہے۔ حالانکہ یہ کوئی منطقی جواب نہیں ہے۔ جب تک اچھے لوگ کسی شعبے میں نہیں آئیں گے، جب تک اہل لوگ کسی شعبے میں نہیں آئیں گے تو جو نااہل افراد ہیں ان کا ہی غلبہ رہے گا۔ یہ اس کا مختصر سا جو ہے جواب جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پڑھے لکھے لوگ آگے نہیں آئیں گے۔ اب یہاں پر اسی سوال سے دوسرا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اگر ہم آئیں گے تو اس میں تو کوئی آمدن نہیں ہے شرک پور کی صحافت میں، تو ہم کیوں اسے ٹائم دیں؟ یہ ہے اصل نقطہ۔ تو جناب، اگر آپ زیادہ پڑھے لکھے لوگ، ڈگری یافتہ لوگ جو ہیں وہ آگے آ کر ایسے جیسے یہ فری میں کام کرتے رہتے ہیں، دن رات لگے رہتے ہیں آپ کو خبر پہنچانے میں، آپ ایسے کام نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی حوصلہ شکنی بھی نہ کریں جو کام کر رہے ہیں۔ شہر میں کوئی فوتیدگی ہو جائے، کوئی علاقے میں چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، کوئی قتل ہو جائے، کوئی سیاسی کوریج ہو، کوئی مذہبی کوریج ہو، ہر معاملے میں یہی صحافی جنہیں آپ کم پڑھا لکھا کہتے ہیں، آپ کی کوئی فوتگی ہو یہی خبر لگاتے ہیں، کوئی چوری ہو تو آپ کی خبر یہی لگاتے ہیں، کوئی واردات ہو تو آپ کی خبر یہی لگاتے ہیں، کسی سیاستدان کو کوریج چاہیے ہو تو یہی خبر لگاتے ہیں۔ جب آپ کے ٹوٹلی کام جو ہے یہی لوگ کر رہے ہیں تو پھر کم از کم جو ہے ان کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی بھی کرنی بنتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ اس میں اعتراض کیا جاتا ہے جی شرک پور شریف کی صحافی جو ہے وہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ عام پنجابی میں کہا جاتا ہے جی اٹ پٹو تے صحافی نکل آਉਂدا ہے، اور ایسی بات کرنے والے زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ جن کو نہ تو صحافت کی الف بے کا پتہ ہے، نہ ہی علاقائی مسائل سے کچھ لینا دینا ہے،
اور نہ ہی کبھی انہوں نے کسی مثبت کام میں خود حصہ ڈالنے کا سوچا ہے۔ ہمیشہ منفی سوچ، منفی پراپوگنڈا، منفی باتیں، منفی کمنٹ، منفی ہی رہتے ہیں ہر وقت۔ تو ان کا کوئی حل نہیں ہے، یہ یوں ہی لگے رہیں گے۔ حالانکہ تمام شہر کے مسائل جس طرح سے شرک پور شریف کے صحافی اجاگر کرتے ہیں، پورے ضلع بھر میں اس طرح سے کہیں بھی مسائل کو اجاگر نہیں کیا جاتا۔ اور جتنے آسانی سے آپ ان سے خبر لگوا سکتے ہیں، آپ ضلع کے کسی بھی دوسری تحصیل میں صحافیوں سے اتنی آسانی سے خبر نہیں لگوا سکتے، یعنی کہ یہ آپ کو بالکل مفت میں اور فری میں جو ہے دستیاب ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اپنے کاروبار کی مشہوری کرتا ہے، کوئی سیاستدان کوریج لینا چاہتا ہے، کسی نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا ہے اس کو مشہور کرنا چاہتا ہے، کسی کا ذاتی زمین کا مسئلہ ہے، کسی کے ذاتی مکان کا مسئلہ ہے، کسی کے ذاتی کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کے ذاتی لین دین کا مسئلہ ہے، وہ اگر اپنی کوریج لے کر کچھ صحافیوں سے تعاون کر دیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ خدا را اس کو سمجھے ذرا۔ آپ کی زمین پر اگر قبضہ ہو جائے، آپ نے سب سے پہلے ایک وثیقہ نویس کے پاس جانا ہے، اس نے درخواست لکھنے کے پیسے لینے ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ نے تھانے جانا ہے، پولیس والے اگر ریڈ کرنے جائیں گے تو اس کے پیسے لیں گے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر آپ عدالت میں جائیں اور وہاں پر جا کر وکیل کریں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آنے جانے پر آپ کے گاڑی پہ کرایہ خرچ ہوگا، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ ایک صحافی کو شرک پور سے 5-10 کلومیٹر دور بلائیں، وہ اپنا ٹائم دے، اپنی موٹر سائیکل کا تیل خرچ کرے، وہ جائے اور اس نے جو ہے اپنا ٹائم دینے کے بعد آپ کی خبر لگائے، اگر وہ کوئی چیز لے لیتا ہے تو وہ لفافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ میں پہلے دن سے جو زرد صحافت ہے، یعنی کہ پیسے لے کر جھوٹ لکھنا، کسی کو بلیک میل کرنا، ٹھیک ہے جی، کسی پر بہتان لگانا، ایسی صحافت کے جو ہے وہ خلاف ہوں۔ لیکن اگر کوئی اپنے ذاتی مسائل پر آواز اٹھوا کر، یا کوئی سیاستدان کوریج لے کر، یا کوئی کاروباری شخصیت اپنے کاروبار کی جو ہے وہ کوریج لے کر، کاروبار میں پرائیویٹ سکول ہو سکتے ہیں، آپ کا کوئی ورکشاپ ہو سکتی ہے، کوئی ہوٹل ہو سکتا ہے، کوئی پرائیویٹ اکیڈمی ہو سکتی ہے، کوئی پرائیویٹ کالج ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے اگر ان چیزوں کی کوئی بھی جو ہے ایڈ لگواتا ہے کسی صحافی سے، خبرات میں، سوشل میڈیا پر، وہ اس کی مد میں صحافی کچھ وصول کرتا ہے تو کچھ غلط نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ صحافی جو ہے وہ لفافہ ہے، یہ سوائے جھوٹ کے اور من گھڑت الزامات کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے پیسے لے کر غلط لکھا ہے تو آپ ہمت کریں، اس کا نام مینشن کریں اور اس کے نام کے ساتھ لکھیں کہ اس بندے نے فلاں فرد سے جو ہے پیسے لے کر یہ جھوٹی خبر لکھی ہے۔ یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ ایک بندے کے غلط ہونے پر آپ سارے شہر کے صحافیوں کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ یہ آپ کی بیوقوفی، نادانی، کم علمی اور تعصب جو ہے، تعصب بری نگاہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو خدا را یہ بات بھی نہ کہا کریں۔ اس کے آگے آ جاتا ہے جی کون سا پریس کلب اصلی ہے، کون سا نقلی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں شرک پور شریف کے جتنے پریس کلب ہیں، سارے کے سارے ہی جو ہیں وہ ہیرے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر سارے ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحافت میں آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے رہ جاتے ہیں، لیکن کام کرنے کے معاملے میں جو بھی پریس کلب زیادہ کام کرے گا وہ زیادہ اچھا ہے۔ جس کا جتنی کارکردگی زیادہ اچھی ہوگی وہ زیادہ اتنا بہتر ہے۔ عوام کو کام سے ہے، عوام کا کام ہو رہا ہے، عوام کے مسائل یہ اجاگر کر رہے ہیں، یہی اصل جو ہے وہ ایشو ہے۔ تو لہٰذا کام سے غرض ہونی چاہیے، اور نقلی اصلی والے یہ جو الزامات ہیں یہ بے بنیاد اور فضول ہیں۔ اگر یہ نقلی اور جعلی ہیں تو پھر سارے شہر کے لوگوں کو ان کا جو ہے وہ بائی کاٹ کرنا چاہیے اور کسی کو کوریج کے لیے نہیں بلانا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ صحافی کے ساتھ تصویر لینے میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ واٹس ایپ پر صحافی سے رابطہ کر کے خبر لگوانے میں لگا ہوا ہے، تو ہر بندہ اپنی سیاسی کوریج کے لیے انہی صحافیوں سے رابطہ کر رہا ہے۔ تو عوام کا، سیاستدانوں کا، کاروباری شخصیات کا ان پر بھرپور اعتماد
اور مشکل میں جب آپ پھنستے ہیں تو آپ کو انہی صحافیوں کی یاد آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارے صحافی ٹھیک ہیں، یہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہاں اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو وہ اس کا ذاتی عیب ہے، اور آپ جب اس پر تنقید کریں تو اس کی ذات پر تنقید کریں، نہ کہ آپ کہیں کہ شرک پور کے سارے صحافی جو ہیں وہ خراب ہیں، غلط ہے۔ یہ جو ہے یہ خدا را یہ الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے نزدیک میں شرک پور کے صحافی جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور بلیک میلنگ والا اب جو سلسلہ ہے وہ تقریباً شرک پور میں ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت بلیک میلنگ کا سلسلہ شرک پور میں نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اگر کوئی صحافی کسی کو آ کر بلیک میل کرتا ہے تو وہ صحافی کی ویڈیو بنائے اور اسی وقت اس کو جو ہے سوشل میڈیا پہ ڈال دے، تاکہ پورا علاقہ دیکھ لے کہ جی فلاں بندہ صحافی ہے اور یہ بلیک میل کر رہا ہے۔ تو جتنے بھی صحافی دوست آپ کے مسائل پر آواز اٹھاتے ہیں، ان سے اچھے اخلاق سے ملیے، ان سے محبت کا اظہار کیجئے۔ یہ بالکل فری میں آپ کی خدمات کر رہے ہیں۔ اگر کسی سے کچھ وصول کرتے ہیں تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو کوریج دے کر، سیاسی کوریج، کاروباری کوریج، مذہبی کوریج، تو اس میں اگر وہ کچھ وصول کر لیتے ہیں مخصوص لوگوں سے تو خدا را وہ اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں، اس میں کوئی اتنے اعتراض والی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ مثبت سوچیں، مثبت رائے دیں، اور ان پر جو ہے کوئی بھی کسی قسم کا اعتراض جو ہے وہ نہ کریں، اور آپس میں مل جل کر رہیں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں۔ اور آخر میں وہی 4 جواب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈگری ہولڈر جو ہے وہ صحافت میں آئے تو جو پڑھے لکھے آ جائیں آگے، بسم اللہ، بات ختم۔ دوسری چیز، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیک صحافی ہیں تو ٹھیک ہے، بسم اللہ، اس کا بھی وہی جواب ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح صحافت کر سکتے ہیں وہ آگے آ جائیں، بسم اللہ۔ تیسری چیز، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریس کلب جو ہے یہ جعلی ہیں سارے، تو بسم اللہ، آپ کوئی اصلی والا پریس کلب لے کے آ جائیں۔ تو جب آپ متبادل کچھ لا ہی نہیں رہے اور سارا کام، ساری ذمہ داری انہی پریس کلبوں نے، انہی صحافیوں نے، انہی دوستوں نے سنبھالی ہوئی ہے، تو خدا را ہر وقت جو ہے الزام تراشی، اور ہر وقت جو ہے وہ بہتان بازی، اور ہر وقت جو ہے حوصلہ شکنی والی باتیں کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ خدا را مثبت باتیں کریں۔ یہ صحافی نہ تو آپ کے ملازم ہیں، ٹھیک ہے جی، اور نہ ہی آپ کے زر خرید غلام ہے کہ آپ ہر وقت ان پر تنقید ہی کرتے رہیں، اور کبھی جو ہے تعریفی کلمات نہ کہیں، کبھی کسی کا حوصلہ جو ہے وہ نہ بڑھائیں۔ تو ایک انسان نے اگر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ کو اپنی محنت سے جو ہے وہ ڈھا دیا ہو، توڑ دیا ہو، تو اگر آپ اس کو چند تعریفی کلمات اس کے بارے میں کہہ دیں تو اس کی تھکاوٹ جو ہے وہ اتر جاتی ہے۔ تعریف یہ چیز ہے جب آپ کسی کی حوصلہ افزائی کریں۔ تو خدا را جب آپ شہر کی صحافی برادری کی حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ مزید بہتر طریقے سے، مزید آسان طریقے سے اپنا کام کریں گے، وگرنہ جب آپ ان پر منفی جملے اور منفی باتیں اور غیر ضروری جملے کستے ہیں تو اس کے بعد صحافی برادری بھی جو ہے وہ آپ کو کوئی اچھے الفاظ سے اپنے ذہن میں نہیں رکھتی۔ جہاں پر تنقید بنتی ہو، تنقید برائے اصلاح کیا کریں، تنقید برائے تنقید نہ کیا کریں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھائی صحافی جو ہے وہ بہت زیادہ غلط کر رہا ہے، اس کے میسنجر میں جائیں، اس کے واٹس ایپ پہ جائیں، اس کو جا کر سمجھائیں۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہے کہ کسی صحافی کی وجہ سے معاشرے میں کوئی برائی پیدا ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو سارے مجمع کے سامنے بھی، عوام کے سامنے بھی اس کی برائی لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے آپس میں مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو گھروں میں اپنے بستروں میں گھس کر جو ہے پیکج لگا کر ہر وقت منفی تنقید جو ہے وہ بلا وجہ اور فضول صحافی برادری جو ہے شرک پور کی ان پر کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اور جو دوست احباب علاقے کی صحافی برادری کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، انہیں پانی پلا کر، کھانا کھلا کر، شکریہ کلمات کہہ کر، یا ان کے ساتھ جو ہے اچھا دوستانہ ماحول بنا کر، میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ میڈیا میں اور عوام میں جو ہے آپس میں اسی طرح بنی رہے، اور مل جل کر رہے، پیار محبت سے رہے، ایک دوسرے کا احترام کریں، اور یاد رکھیں جب آپ کسی کو عزت دیں گے تو تبھی آپ کو عزت ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔